سورہ بقرہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے بارے میں کون سی احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورہ بقرہ نازل ہوئی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس سورت کی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس میں آیت نمبر 67 سے 73 آیت تک اور رکوع نمبر 8 اور 9 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ جب آپ پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اس کے فضائل کے بارے میں بات کروں تو حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اب دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ صورتیں اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں، یا دو سائبان ہوں، یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے۔ جو شخص جادو ٹونے سے بچنا چاہتا ہے یا رزق میں برکت چاہتا ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ اس میں جو شخص سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھ لے، آخری 2 آیات، تو اس کے لیے روزی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور جادو ٹونے سے بچ جاتا ہے۔ اس آیت کے ٹاپک کے بارے میں بات کروں تو مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کے جرائم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کا ذکر ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کے عہد توڑنے کا ذکر، گائے کا ذکر ہے، گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، اور الحمدللہ اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ اس صورت میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اور اس کی برکتیں لوٹیے اور خوب تلاوت کیجیے۔